اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں، اور آج قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ اور اس کے پس منظر میں جو واقعہ ہے وہ بڑا ہی پیارا واقعہ ہے، توبہ کا واقعہ ہے، وہ عرض کریں گے۔ قرآن کریم میں 11واں پارہ سورہ توبہ اور اس کی آیت نمبر 118 118 نمبر آیت، فرمایا کہ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور ان تین پر جو موقوف رکھے گئے تھے، حتیٰ اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، جب زمین اتنی وسیع ہو کر بھی ان پر تنگ ہو گئی تھی، وضاقت علیہم انفسہم، اور وہ اپنی جان سے تنگ آئے، وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ، اور انہیں یقین ہوا کہ اللہ سے پناہ نہیں مگر اسی کے پاس، ثم تاب علیہم لیتوبوا، پھر ان کی توبہ قبول کی کہ تائب رہیں، ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ وہی توبہ قبول فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین و سامعین، یہاں پر تین بندوں سے مراد کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہم، یہ سب انصاری صحابی تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک سے واپس آئے تو ان سے جہاد میں حاضر نہ ہونے کی وجہ دریافت فرمائی۔ جب دریافت فرمائی تو ناظرین ان کے پاس کوئی ایسی ٹھوس وجہ نہیں تھی، تو فرمایا ٹھہرو، جب تک اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی فیصلہ نہ فرمائے، اور مسلمانوں کو ان لوگوں سے ملنے جلنے کلام کرنے سے ممانعت فرمائی، حتیٰ کہ ان کے رشتہ داروں نے، دوستوں نے ان سے کلام ترک کر دیا، یہاں تک کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کو کوئی پہچانتا ہی نہیں اور ان کی کسی سے شناسائی ہی نہیں۔ اس حال میں 50 روز گزر گئے۔ ناظرین و سامعین، ان تینوں کا بیان ہے کہ زندگی ہمارے لیے اندھیر ہو چکی تھی اور ہم ہر وقت بے چینی اور اضطرابی کیفیات میں رہا کرتے تھے۔ بہرحال انہوں نے ناظرین اللہ کی بارگاہ میں بہت آہوزاری کی، توبہ کی، اور کہتے ہیں کہ انہیں کوئی ایسی جگہ نہ مل سکی کہ جہاں ایک لمحے کے لیے انہیں قرار ہوتا، ہر وقت پریشانی، رنج و غم، بے چینی اور اضطرابی کیفیت میں مبتلا رہتے۔ شدت رنج سے نہ کوئی انیس ہے جس سے بات کرے، نہ کوئی غمخوار ہے کہ جسے حال دل سنائے، وحشت ہے، تنہائی ہے، شب و روز کی گریہ زاری ہے۔ ناظرین و سامعین، یہاں تک کہ پھر جب 50 روز گزر گئے، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ دیکھا، جب انہوں نے ایک کام کیا اور پھر اس کے بعد زندگی ان کے لیے تنگ ہو گئی، زمین باوجود وسیع ہونے کے ان پر تنگ ہو گئی، دشوار ہو گئی، اور اپنی جان سے تنگ آ گئے، یہاں تک کہ انہیں یہ یقین ہوا کہ اب اللہ کے سوا کوئی ملجا نہیں ہے، کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ پھر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم، ناظرین تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے انہیں مژدہ جاں فضا عطا فرمایا کہ تمہاری توبہ قبول ہو گئی۔ ناظرین و سامعین، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور پھر زندگی پھر سے وہی روشنیوں والی ہو گئی، پھر زندگی خوشیوں والی ہو گئی۔ میں یہاں پر ناظرین اس سے جو سبق ہمیں ملتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں، ناظرین ان کا یہ مقام اور مرتبہ ہے کہ جب کوئی چیز ان سے واقع ہو جاتی ہے تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے انتظار فرمایا
تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ان کی توبہ کا بیان فرماتا ہے. ان کا یہ مقام اور مرتبہ ہے کہ ان کی توبہ کا بیان اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا. دوسرا یہ ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ رشتہ داریاں، یہ دوستیاں، یہ ساری محبتیں یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے صدقے میں ہیں. جہاں پر آپ دیکھیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھہرو، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کو یہ حکم نازل فرمائے تو ان کی رشتہ داروں نے، قریبی جو ریلیٹیوز تھے انہوں نے بھی، دو صحاباب نے، رشتہ داروں نے، سب نے ان سے کلام، ملنا جلنا سب کچھ چھوڑ دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے ناظرین کہ جو حضور نبی کریم علیہ السلام کے زمانے والے ہیں میرے صحابہ، تو وہ آقا علیہ السلام کی محبت کے سامنے کسی بات کو، کسی رشتے کو، کسی محبت کو، کسی دوستی کو ترجیح نہیں دیا کرتے تھے. یہ صحابہ کا مقام ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو صحابہ کرام علیہم رضوان ان کی اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار ان سب کی اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب. ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ ہود اور اس کی آیت نمبر 118 نمبر آیت ہے. اور ناظرین فارمیٹ کے مطابق ہم پڑھیں گے، اور آپ اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے، باوضو ہو جائیں. اور آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں اپنے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب. لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے. آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو ہم شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ. مختلفین پڑھیں گے، وقف کی صورت میں مختلفین پڑھا جائے گا. آخر میں علامت وقف اندر 118 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 118 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے. کتنے کلمات ہیں؟ واو ایک کلمہ، لو دوسرا، شاء تیسرا، ربو چوتھا، کا پانچواں، لا چھٹا، جعل ساتواں، الناسا آٹھواں، امتن نواں، واحدتن دسواں، اور ناظرین لا یزالون لا 11واں، یزالون 12واں، مختلفین 13واں. کل یہاں پر 13 کلمات موجود ہیں. ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں. وَلَوْ شَاءَ، یہاں شاء میں آپ دیکھیں، شاء میں مد متصل ہے، اسے مد واجب بھی کہتے ہیں، مد لازم بھی کہتے ہیں. منیمم اس کو 4 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ضروری ہے، اور میگزیمم اسے 6 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ ربو علیحدہ، کا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے. ربو کا را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھا جائے گا. لا جعل الناس، جعل میں لام پر زبر ہے، اس سے الناس کے نون کے ساتھ ملائیں گے، نون کی آواز کو غنے کے ساتھ ادا کریں گے. یہاں ناظرین یاد رکھیں کہ نون حرف شمسیہ ہے. حرف شمسیہ وہ حرف کہ جس پر الف لام ہو لیکن لام کو پڑھا نہ جائے. لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ. امتن میں اور واحدتن میں، امتن میں تا پر 2 زبر کی تنوین، واحدتن میں تا پر 2 زبر کی تنوین، دونوں مقامات پر تنوین کو واو کے ساتھ ملائیں گے اور واو کی آواز کو غنے کے ساتھ ادا کریں گے. اور یہاں یرملون کا جو قاعدہ ہے اسے اپلائی کیا جائے گا. امتن واحدتن نہیں، امتن واحدتن ولا یزالون، ولا یزالون مختلفین. یہاں وقف پڑھیں گے تو مختلفین پڑھیں گے. آخر میں آپ دیکھیں علامت وقف اندر 118 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 118 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے. آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب. سب سے پہلے آپ کو ناظرین سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں ان میں اسماء، افعال، حروف کون سے ہیں تو ان کی نشاندہی بھی ہوگی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَوْ شَاءَ
ربك ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين آیت نمبر 118 ہے جو یہاں پر ناظرین مکمل ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو ناظرین پہلا اسم آپ دیکھیں وہ ہے رب، دوسرا کا ضمیر، تیسرا الناس، چوتھا امتن، پانچواں واحدتن، چھٹا مختلفین۔ 6 اسماء ہیں۔ نمبر 1 رب، اور نمبر 2 کا، نمبر 3 الناس، نمبر 4 امتن، نمبر 5 واحدتن، نمبر 6 مختلفین۔ ناظرین انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب۔ آپ کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور یہاں پر ناظرین اسماء ہم لکھ چکے ہیں، اور اب دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا فعل ہے شاء، دوسرا جعل، تیسرا یزالون، شاء، جعل، اور تیسرا یزالون۔ ناظرین و سامعین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف واو، دوسرا لو، تیسرا لا، اور واو جو ہے یہاں پر نمبر 1 لگا دیتے ہیں، اور چوتھا لا۔ پہلا واو، دوسرا لو، تیسرا لا، لا، اور چوتھا لا۔ 6 اسماء اور 3 افعال، 6 اور 3 9، اور 4 حروف، تو کل ملا کر ناظرین 13 کلمات ہوئے، کل ملا کر 13 کلمات ہیں۔ چلتے ہیں ناظرین اسماء کی جانب۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ پہلا جو اسم ہے وہ ہے رب۔ رب کہتے ہیں پرورش کرنے والا، پالنے والا۔ اور ناظرین یاد رکھیں کہ پرورش کرنے والے، پالنے والے بہت سے ہو سکتے ہیں، لیکن حقیقی رب جو ہے وہ اللہ رب العالمین ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفات اس اللہ کے لیے جو تمام جہاں والوں کا پروردگار ہے۔ اور دوسرا یہ ناظرین کہ مجازی طور پر
سرپرست بھی ہو سکتے ہیں، والدین بھی ہو سکتے ہیں، صفت ربوبیت کسی میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن حقیقی طور پر فقط اللہ رب العالمین ہی رب ہے۔ مجازاً والدین کو بھی کہا جا سکتا ہے۔ یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا کہ اے رب میری دعا سن لے، اے رب میری فلاں حاجات کو پورا فرما۔ یہ عام طور پر ہم کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے۔ اپنے رب تعالیٰ سے نہ مانگیں تو کس سے مانگیں؟ کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے، واحد مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کا کی شکل میں، اور منفصل ہو تو انتا کی شکل میں۔ کا یا انتا اس کا معنی ہوگا تو، آپ، تجھے، اپنے۔ ناس کہتے ہیں لوگ، اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ اسم جنس ہے۔ جب ہم اسم جنس کہتے ہیں نا تو یہ واحد جمع دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ واحد ہے، اس کی جمع ہے اناسن۔ تو اس صورت میں ناس لوگ، اناسن لوگوں، لیکن اگر اس میں جنس مانا جائے تو ناس کا معنی ہی لوگوں ہو سکتا ہے، بطور جمع اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ امت کا معنی امت ہی ہے، امت کا معنی امت ہے، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ ہم امت محمدی ہیں۔ اس کی جمع آتی ہے امم سابقہ ہم کہتے ہیں نا، تو امت اور امم یہ دونوں کے دونوں ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد واحدہ، واحدہ کا معنی ہوتا ہے ایک، واحدہ کا معنی ایک۔ چونکہ امتن اور واحدہ یہ موصوف صفت ہے، تو امتن چونکہ کلمہ مؤنث ہے تو اسی لیے واحدتن یہ بھی کلمہ مؤنث ہے کہ موصوف اور صفت کا ایک ہونا ضروری ہے، یعنی اگر وہ مذکر ہے تو یہ بھی مذکر ہو، وہ مؤنث ہے تو یہ بھی مؤنث ہو۔ پھر اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں کہ مختلفین، مختلف کی جمع ہے مختلفین، اور مختلفون دو جمع آتی ہیں۔ مختلف مفتعل کے وزن پر ہے، اس میں فاعل کا صیغہ، اس میں فاعل وہ اسم جس میں فاعلیت والا معنی پایا جائے۔ مختلف اختلاف کرنے والا، اور مختلفین اور مختلفون اختلاف کرنے والے۔ چلتے ہیں ناظرین افعال کی جانب۔ شاء فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے اس نے چاہا، لیکن یہاں پر چونکہ لو آ رہا ہے اور لو یہاں پر شرط کے لیے ہے، تو لو شاء اگر اس نے چاہا، تو شاء ربک تو پورا معنی کیا بنے گا؟ لو شاء ربک اگر تیرے رب نے چاہا۔ جعل فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے اس نے کیا یا اس نے بنایا، اور یہاں پر ناظرین چونکہ لا آ رہا ہے اور یہ تاکید کے لیے ہے تو اس کا معنی البتہ بھی ہوتا ہے، ضرور بھی ہوتا ہے، تو یہاں پر اس کا معنی ہوگا البتہ، تو لجعل البتہ وہ بنا دیتا، البتہ وہ بنا دیتا۔ یزالون فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے کہ وہ زائل کرتے ہیں یا وہ زائل کریں گے، لیکن یہاں پر ناظرین چونکہ لا آ رہا ہے تو لا کے ساتھ مل کر یہ کیا بنے گا؟ لا یزالون ہمیشہ رہیں گے، لا یزالون وہ ہمیشہ رہیں گے، کیونکہ زال یزولو کا معنی ہوتا ہے زائل ہونا، ختم ہو جانا، اور لا آ گیا نفی کا تو ختم نہ ہونا، یعنی ہمیشہ رہنا۔ لا یزالون وہ ہمیشہ رہیں گے۔ چلتے ہیں ناظرین حروف کی یعنی واو کا معنی اور لو کا معاف کیجیے گا، لو کا معنی اگر، لا اس کا معنی البتہ یا ضرور، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں پر اس کا معنی ہے البتہ، اور لا حرف نفی ہے، فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، نفی کا معنی دیتا ہے، اس کا معنی ہمیشہ، اس کا معنی نہیں ہے۔ ناظرین و سامعین 13 کلمات میں کل 2 کلمات ایسے ہیں جو کہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، بلکہ 3 ہیں۔ اختلف، یختلف، اختلاف۔ مختلفین کا جو مصدر آتا ہے نا وہ ہے اختلاف، تو یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ تو 3 کلمات ایسے ہیں جو بالعموم اردو میں استعمال کیے جاتے ہیں، نمبر 1 رب، نمبر 2 امت، نمبر 3 مختلفین میں اختلاف۔ آئیے ناظرین حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ واو زبر وا، لام واو زبر لو، ولو، شین الف زبر شا، حمزہ زبر آ، شاء، را با زبر رب، با پیش بو، کاف زبر کا، ربو کا، لام زبر لا، جیم زبر جا، عین زبر آ، لام نون زبر لن، نون الف زبر نا، سین زبر سا، لجعلن سا، حمزہ میم پیش میم زبر ما، تا واو 2 زبر توں، امتوں، واو الف زبر وا، حاضر حی، دال زبر دا، تا واو 2 زبر توں، امتوں، امتوں واحدتوں، واو زبر وا، لام الف زبر لا، یا زبر یا، زا الف زبر زا، لام واو پیش لو، نون زبر نا، ولا یزالون،
میم خا پیش مخ تازہ پر تا لام ذلی فایا ظرفی نون زبنہ ولا یزالون مختلفین، یہاں وقف کریں گے تو ولا یزالون مختلفین پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً واحدة ولا يزالون مختلفين۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین کے ساتھ جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ آئیے ناظرین آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن۔ یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف با حرف، لفظ بلفظ ترجمے کی جانب۔ وا اور لو اگر، شاء چاہتا، رب رب کا تمہارا، لا البتہ، جعل بنا دیتا، الناسا لوگوں کو، امتن امت، واحدتن ایک، وا اور لا یزالون وہ ہمیشہ رہیں گے، مختلفین اختلاف کرنے والے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ۔ اور اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے۔ اور اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے۔ ناظرین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب کہ اس میں کیا فرمایا جا رہا ہے۔ اب ناظرین آیت نمبر 112 جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ بس آپ اسی طرح قائم رہیں جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کیا ہے، اور فرمایا کہ بے شک بلکہ یہ فرمایا کہ وہ لوگ بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کیا ہے، اور اے لوگوں تم سرکشی نہ کرنا، بے شک تم جو کچھ کر رہے ہو وہ اللہ اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ ناظرین و سامعین، اب یہاں پر جو اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو استقامت کے پہاڑ ہیں۔ فاستقم کما امرتا، اب یہاں پر یہ فرمایا بظاہر خطاب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، لیکن حقیقت میں ناظرین یہ خطاب جو ہے وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے دور میں جو لوگ ہیں ان کی طرف یہ خطاب ہے۔ تو حالانکہ بہت سے مترجمین نے اس میں ظاہر ہے کہ
ترجمہ کرتے ہوئے اس بات کا خیال نہیں کیا، اور حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام بھی یعنی ان کی طرف اس جو ہے وہ اس کی نسبت کی ہے، یہ صحیح نہیں۔ ناظرین، کلام بعض اوقات جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بعض اوقات تو بظاہر ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ خطاب آپ کی امت سے ہوتا ہے یا آپ کے دور میں جو لوگ ہیں۔ میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، آئیے ناظرین چلتے ہیں ہم تفسیر کی جانب۔ تو جس طرح میں نے کہا کہ بعض مفسرین نے بلکہ اکثر مفسرین نے اس کو محمول کیا ہے لوگوں پر، کہ یہ خطاب ظاہری طور پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہے، لیکن حقیقت میں لوگوں سے ہے۔ اور کچھ نے ناظرین اصحاب پر محمول کیا ہے، اصحاب کرام علیہم رضوان پر، اور ظاہر ہے کہ تعلیم و تربیت ہو رہی ہے اللہ کی جانب سے تو ان پر محمول کیا ہے، لیکن کچھ مترجمین نے بڑی غلطی کی اور اس کا خطاب جو ہے وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی طرف نسبت کی، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اور استقامت کا فاستقم ہے نا، استقامت کا معنی کیا ہے کہ خط مستقیم جس میں دائیں بائیں بالکل التفات نہ ہو اور مطلقاً کجی نہ ہو، اور احکام شرعیہ پر ہو بہو عمل کرنا، اس میں کسی قسم کی کمی اور زیادتی نہ ہو، عقائد، اعمال اور اخلاق میں معتدل اور متوسط طریقے پر ہمیشہ قائم رہنا، ناظرین یہ سے استقامت کہتے ہیں۔ اب استقامت کا جو عام طور پر شرعی معنی لیا جاتا ہے، سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ، مجھے اسلام کے متعلق کوئی ایسی بات ارشاد فرمائیے کہ میں آپ کے بعد کسی اور سے سوال نہ کروں۔ آپ نے فرمایا، کہو قل لا الہ الا اللہ ثم استقم، تو کہہ لا الہ الا اللہ کہ میں ایمان لایا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر اس پر مستقیم ہو جا، قائم ہو جا، یہی استقامت ہے۔ ناظرین، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، انہوں نے بھی استقامت کی یہی ناظرین تعریف کی، گو کہ الفاظ مختلف ہیں لیکن سب کا مفہوم ایک ہی نکل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر ایمان لانا اور پھر اس پر قائم رہنا، اس کے تمام تقاضوں پر عمل کرنا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ استقامت کہتے ہیں کہ جس چیز کو آپ نے حق جان لیا تو پھر اس پر قائم رہنے کا نام استقامت ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، آپ کا یہ جو ارشاد گرامی ہے کہ قل لا الہ الا اللہ ثم استقم، یہ سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث پاک موجود ہے اور حدیث نمبر 3972 ہے، 3972 ہے۔ آپ کا یہ ارشاد تمام احکامات شرعیہ کو شامل ہے، کیونکہ جس شخص نے کسی حکم پر عمل نہیں کیا یا کسی ممنوع کام کا ارتکاب کیا تو وہ استقامت سے خارج ہو گیا، حتیٰ کہ وہ اس تقصیر پر توبہ کرے۔ قرآن مجید میں ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، سورہ احقاف آیت نمبر 13، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر وہ اس پر مستقیم رہے، یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لائے پھر اس پر ڈٹ گئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور اس کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم قرار دے دیا اور تا حیات اس پر کاربند رہے، اسی کا نام استقامت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا فاستقم کما امرت سے زیادہ شدید اور زیادہ شاق تمام قرآن میں کوئی آیت رسول اللہ پر نازل نہیں ہوئی۔ اس لیے جب نبی علیہ السلام کے اصحاب نے آپ سے کہا کہ آپ پر بہت جلد بڑھاپا طاری ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود اور ان جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ ظاہر ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذمہ داریاں، آپ کی رسپانسبلٹیز ظاہر اتنی تھیں، اور پھر ناظرین یہ قرآن کی آیت، یعنی وہ قرآن کے جو پہاڑ پر نازل ہو تو ریزہ ریزہ ہو جائے پہاڑ، وہ میرے آقا علیہ السلام کے قلب اطہر پر نازل ہوتا تھا۔ تو ظاہر کچھ آیات ایسی ہوتی تھیں کہ جن کا ناظرین حضور نبی کریم علیہ السلام نے باقاعدہ پھر ذکر بھی فرمایا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ استقامت پر رہو اور ہرگز نہ رہ سکو گے، اور جان لو کہ تمہارے دین میں سب سے زیادہ بہتر چیز نماز ہے، اور وضو کی وہی شخص حفاظت کر سکے گا جو مومن ہو۔ اب ناظرین یاد رکھیں
کہ چاہے آپ کے دنیاوی معاملات ہوں، میں جائز معاملات کی بات کر رہا ہوں، اچھے معاملات کی بات کر رہا ہوں، یا کوئی بھی آپ کی فیلڈ ہو، چاہے دنیاوی معاملات ہوں چاہے اخروی معاملات ہوں، یاد رکھیں کہ دنیاوی معاملات میں بھی آپ اگر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، کوئی اگر بہت بڑا بزنس مین بننا چاہتا ہے، کوئی آئی ٹی کی فیلڈ میں جانا چاہتا ہے، وہاں پر بہت بڑا کام کرنا چاہتا ہے، کوئی ناظرین کوئی جو ہے وہ انجینئر بننا چاہتا ہے، اپنی فیلڈ میں بہت بڑا کام کرنا چاہتا ہے، جو بھی فیلڈ لے لیں تو بغیر استقامت کے کامیابی ممکن نہیں ہے۔ یہ ناظرین وہ لوگ عام طور پر کامیاب ہوتے ہیں جو ایک دن ایک کام کرتے ہیں، 2 دن کیا، 3 دن کیا، پھر چھوڑ دیا، وہ لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ لیکن ایک کام کے پیچھے لگ جائے، پھر اس میں لگ جائے، پھر اس پر ڈٹا رہے، تو بالآخر اللہ تبارک و تعالی اسے کامیابی عطا فرماتا ہے۔ صوفیاء کے نزدیک استقامت کا معنی، اچھا اسی طریقے سے دینی معاملات میں بھی یہ تھوڑی کہ آپ نے ایک دن نماز پڑھی دوسرے دن چھوڑ دی، ایک دن آپ نے نوافل پہ نوافل پڑھی دوسرے دن فرض نماز چھوڑ دی، پتہ ہی نہیں ہے، تو یہ بندہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو اخروی معاملات میں بھی، نیکیوں کے معاملات میں بھی اگرچہ نیکی کم کی جائے لیکن استقامت کے ساتھ کی جائے تو ناظرین اسی کی اہمیت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں ناظرین وہ قابل قبول ہے کہ جو اگرچہ کم ہو لیکن دوام کے ساتھ ہو، استقامت کے ساتھ ہو، ہمیشگی کے ساتھ ہو، تو اللہ رب العالمین اس سے راضی ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے خود بھی یہ فرمایا کہ اگرچہ عمل تھوڑا ہو لیکن دوام کے ساتھ ہو، ہمیشگی کے ساتھ ہو، تو اسے ہم عام طور پر استقامت کہتے ہیں۔ استقامت وہ درجہ ہے کہ جس کے سبب سے، اب یہ صوفیاء کیا فرماتے ہیں، استقامت کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ درجہ ہے کہ جس کے سبب سے تمام امور کمال کو اور اتمام کو پہنچتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے تمام نیکیاں حاصل ہوتی ہیں۔ اور جس شخص کو اپنی کسی حال میں استقامت حاصل نہ ہو تو اس کی کوششیں رائگاں اور اس کی جد و جہد بے سود ہو جاتی ہے، اور جو شخص اپنی کسی صفت میں مستقیم نہ ہو وہ اپنے مقام سے ترقی نہیں کر سکتا۔ ناظرین انشاءاللہ مزید اس میں عرض کرتا ہوں لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو سیکنڈ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے، آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کی کسی خطے کسی ملک سے اٹھائیے اپنے فون، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سب کو ترجمہ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولو شاء ربک ولو شاء، حمزہ کو پڑھیے نا، اس کی آواز واضح ہونی چاہیے۔ ولو شاء ربک لجعل الناس أمة واحدة ولا یزالون مختلفین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، میری آواز اب تک پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ پاکستان سے۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولو شاء ربک لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين۔ اور اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک امت بنا دیتا، لیکن وہ ہمیشہ اختلاف کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ بڑے والا سے۔ ہاں ٹیلی ویژن کی آواز کو ذرا بند کر دیجئے۔ اب سنائیے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً۔ اچھا ایک منٹ مجھے نہیں سمجھ میں رہا آپ کیا پڑھ رہی ہیں، میں پڑھتا ہوں آپ اسے ریپیٹ کر لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولو شاء وَلَوْ شَاءَ ربک رَبُّكَ لجعل الناس
لجعل الناس ناسا میں جیسے دیکھیں آپ آگے بڑھنے کی کوشش کریں گی پڑھ نہیں پائیں گی. میں جس طرح پڑھوں اس طرح پڑھیے. لجعل الناس لجعل الناس ناسا امتا. ٹیلی ویژن کی آواز کو آپ بند کریں گی تو میری آواز آپ سنیں گی نا میری بہن. میں آپ کو شروع سے کہہ رہا ہوں ٹائم ضائع ہوتا ہے اس سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے. جی بیٹا سنائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً واحدة ولا يزالون مختلفين. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹا. اماں کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ بیٹا. آپ بچوں کی دعا جی. اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ کو، صحت عافیت کے ساتھ رکھے. میں پڑھتا ہوں دعا دیجیے آپ. پڑھیں آپ. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو شاء ربک لجعل الناس. نہیں ایک منٹ. لا لجعل الناس أمة واحدة لا يزالون مختلفين. اما آپ کو اللہ تعالیٰ اور ہمت عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سنائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً واحدة وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ. اور اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ ہمیشہ اختلاف کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. جی صحیح بات ہے. جی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ حیدرآباد سے. جی سنائیے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً واحدة ولا يزالون مختلفين. ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا سنا ہے، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیشہ پڑھا کریں. اور میری وہ بہن کی جنہوں نے کافی ٹائم لیا، خدا را رحم کیا کریں. جب ہم کہہ رہے ہیں کہ آواز کو بند کر دیجیے، میوٹ کر دیں تاکہ آپ کی آواز ہمیں پہنچے. بہت وقت ضائع ہوتا ہے اور پیچھے کالرز کی لائن لگی ہوئی ہوتی ہے، پھر وہ شکایت کرتے ہیں کہ ہماری کالز آپ نہیں لیتے. جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ. ناظرین مستمعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچے. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سے پہلے 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹڈ کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. اور یاد رکھیں ناظرین، یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنیے سنائی کے نام سے ڈیٹ بائی ڈیٹ ضرور سرچ کیجئے. خود بھی اس سے مستفیض اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.